learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المؤمنون آیت 88۔ کل من بیدہ، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، وہو یجیر، اور وہی پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا شعور دلایا ہے کہ وہ خالق، مالک اور بادشاہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے فیصلے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ قسم کھاتے تھے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور جب زیادہ زور دیتے تو فرماتے لا و مقلب القلوب، قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ وہی ہے جو شر سے پناہ دیتا ہے، اپنے بندوں کی تکالیف کو دور کرتا ہے، اور جو چیز بھی ان کو تکلیف پہنچائے اس سے بچاتا ہے۔ اور کوئی ایسا نہیں، کسی کی قوت نہیں، نہ ہی قدرت ہے کسی کی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکے، نہ کوئی شر کو دور کر سکتا ہے، نہ تکلیف سے بچا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تم اللہ کے بارے میں، اس کی تقدیر کے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں علم ہوگا کہ اللہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت اور قبضے اور اختیار کے لیے دلیل دی ہے کہ اللہ ہی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اور اللہ کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ سیقولون للہ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ کے لیے ہی ہے، قل فانا تسحرون، کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں مسحور کیا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ اللہ عظیم بادشاہ ہے جو پناہ دے سکتا ہے، جس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، جب یہ بات ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ تمہاری عقل کہاں سے دھوکہ کھاتی ہے؟ جب تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا وہ معبود کسی چیز کے مالک نہیں، ان کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں، تم نے ان کی خاطر اپنے رب کو چھوڑ دیا، تو تمہاری عقل نے تمہیں ایسے کام کی طرف لگا دیا ہے جو غیر معقول ہے۔ ایسے لگتا ہے شیطان نے تمہاری عقلوں پر جادو کر دیا ہو، اس نے شرک کو تمہارے سامنے مزین کیا اور تم دھوکہ کھا گئے۔ بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، وانہم لکاذبون، اور بلا شبہ یقیناً وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم جھٹلانے والوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں، یعنی یقین، اور وہ دین اسلام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معبوس فرمایا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی حق کے مقابلے میں ان کے پاس جھوٹ اور ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے میں جھوٹے ہیں اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، تب البتہ لے جاتا ہر الہ، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا، وَلَعَلَا، اور البتہ چڑھائی کرتا، بعضهم علی بعض، بعض ان کا بعض پر، سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد نہیں، بادشاہت میں، عبادت میں اور اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ان کے باطل گمان کے مطابق اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک ہوں تو ہر معبود پھر اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، لیکن کیونکہ کائنات جو ہے وہ ہم آہنگی سے چل رہی ہے، اس لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو خالق ہو یا مالک یا رازق ہو۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات اپنی زبان سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کی تدبیر کرنے والا بے نیاز ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی وجود نہیں، اس کے بغیر کسی چیز کی بقا نہیں، صرف اسی کی عبادت، اسی سے مدد مانگے بغیر مخلوق کے لیے کوئی اور راستہ نہیں، وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب و شہادتی، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، فتعالی عما یشرکون، پس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا کلی اور جزوی علم رکھتا ہے، وہ سب کچھ جو ہماری نظروں اور ہمارے علم سے اوجھل ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ظاہر و باطن، کھلے چھپے سب کو جانتا ہے، وہ بے حد بلند ہے، بہت بڑا ہے ان ہستیوں سے جن کے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ قل ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو دکھائے مجھے، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے دلائل پر غور نہیں کیا تو ان پر عذاب واجب ہو گیا، ان پر عذاب نازل ہونے کی دھمکی دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یوں کہیں، اے میرے رب، اگر تو ان پر عذاب نازل کرے تو مجھے ان میں نہ کرنا۔ ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔
یعنی مصیبتوں، آفتوں اور عذابوں کے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مانگیں، گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لینا کہ جب وہ نازل ہوتا ہے تو نیک اور بد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَّكَ، اور بے شک ہم اس پر کہ آپ کو دکھائیں، مَا نَعِیدُهُمْ، جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لَقَادِرُونَ، البتہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم تمہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مکہ کو ان کی مغلوبیت کے وعدے دیے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے دشمن کو پامال کرنے کا وعدہ آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ غزوہ بدر کے موقع پر اور دوسری دفعہ فتح مکہ کے موقع پر پورا ہوا۔ انکار کرنے والے عذاب کی وارننگز کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ قادر ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس چیز کو لے آئے جس کا تم انکار کرتے ہو، تو پھر اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ ادفع، دور کر دیجئے، باللتی ہی احسن، اس سے جو زیادہ اچھا ہے، السیئۃ، برائی کو، نحن اعلم بما یصفون، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے جاننے والے ہیں۔ یہ بات مکہ میں دعوتی طریقہ کار کے حوالے سے کی گئی کہ برائی کو بھلائی سے دور کریں گے، حکم آنے تک صبر کریں گے اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یعنی جب آپ کے دشمن قول اور فعل کے ذریعے سے آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئیں تو آپ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئیں۔ ہر چند کے برائی کا بدلہ اس قسم کی برائی سے دینا جائز ہے، مگر آپ ان کے برے سلوک کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں۔ یہ آپ کی طرف سے برا سلوک کرنے والے پر احسان ہے۔ آپ کا یہ حسن سلوک آپ کے ساتھ برائی سے پیش آنے والے کو حق کی طرف لانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ الشعراء آیت 40۔ اس آیت میں ایک بہترین تدبیر بتائی گئی ہے جو دشمنی کے وقت اکثیر اعظم سے کم نہیں، یعنی دشمن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اس کی برائی کا بدلہ احسان سے دو، تاکہ خود بخود اس کے دل میں دشمنی کی بجائے محبت اور بغض کی جگہ کشش پیدا ہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا سورہ حامیم سجدہ 34-35 تک، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، یعنی ہم کفر اور حق کی تکذیب کی باتوں کے بارے میں خوب جانتے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں صبر کیا ہے، حق ہماری طرف سے ہے اور جھٹلانا بھی ہماری طرف ہی لوٹتا ہے۔ انسانوں کی طرف سے برے سلوک کے مقابلے میں مومن کو حسن سلوک ہی کرنا چاہیے، جبکہ شیاطین کی بد سلوکی کے جواب میں حسن سلوک کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ شیاطین تو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔